मसीह यीशु के पाक पवित्र और सबसे आला नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं आपका भाई पास्टर शेख सोहोतरा जिम्बाब्वे से आप सबको सलाम पेश करता हूं और खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं आज इस खूबसूरत टाइम के लिए, इस इबादत के लिए। हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं पास्टर नज़र साहब के लिए और पास्टर बिनियामिन साहब के लिए और आप तमाम भाइयों बहनों के लिए हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं जो आज ये इबादत गुलशन मरियम के अंदर हो रही है। खुदावंद आप सबके साथ हो। आई रियली अप्रिशिएट यू। तो आए हम देर किए बगैर खुदावंद यीशु मसीह के कलाम की तलावत करेंगे। तो आए अपने कदमों पर सब खड़े होंगे कलाम की ताज़ीम के लिए। बराए मेहरबानी सब खड़े हो जाएं खुदा की कलाम मुकद्दस के लिए, उसकी इज़्ज़त के लिए। अपने कदमों पर खड़े होंगे और खड़े होकर हम कलाम मुकद्दस की तलावत को सुनेंगे। तो क्या आप कलाम सुनने के लिए तैयार हैं जी? अगर आप तैयार हैं तो अपने हाथों को जरा लहराएंगे और सब बोलेंगे हालेलुया, सब बोलेंगे आमीन। खुदावंद आप सबको बहुत ज़्यादा बरकत दे। तो हम कलाम मुकद्दस की तलावत करते हैं, फिर हम दुआ मांगेंगे, फिर आप अपने कदमों पर बैठ सकते हैं। बाइबल मुकद्दस में से हम देखेंगे मुकद्दस लूका की मार्फत लिखी गई यीशु मसीह की अंजील और उसका 10 बाब और उसकी 19 आयत। लूका 10 बाब और उसकी 19 आयत। कलाम मुकद्दस में यूं मरकूम है, देखो मैंने तुमको इख्तियार दिया है कि सांपों और बिच्छुओं को कुचलो और दुश्मन की सारी कुदरत पर गालिब आओ, और तुमको हरगज किसी चीज से जर ना पहुंचेगा। सब बोले आमीन। आए अपने हाथ बुलंद करेंगे और दुआ मांगेंगे। आसमान और ज़मीन के खालिक और मालिक, आपकी बारगाह में झुकता हूँ और आपको मुबारक और धन्यवाद कहता हूँ, क्योंकि खुदावंद आप अजीम हैं और आपके वादे अजीम हैं। आप जो कुदरत वाले खुदा हैं। खुदावंद यीशु जी आपकी शुक्रगुजारी करता हूँ आज इस मीटिंग के लिए, इस इबादत के लिए जो खुदावंद इस वक्त खुदा गुलशन मरियम कराची के अंदर हो रही है। तो आसमानी खुदावंद मिन्नत करता हूँ अपने लोगों को ब्लेस कीजिएगा, बरकत दीजिएगा। खुदावंद यीशु जी आज का कलाम हम सब के लिए तरक्की, बहाली और नजात का सबब ठहरे। खुदावंद मैं कुछ भी नहीं, आपका रूहल कुद्दस सच्चा उस्ताद है। मे योर होली गोस्ट लीड अस, गाइड अस लॉर्ड एंड ब्लेस अस लॉर्ड। आसमानी खुदा आपका रूहल कुद्दस हमें गाइड करे, लीड करे और अब आपके कलाम से हमें बरकत दे। खुदावंद यीशु मसीह के नाम से खुदा हाजिर जमायत के लिए आपकी बरकत चाहता हूँ, इस इलाका के लिए आपकी बरकत चाहता हूँ। और खुदावंद मैं ईमान रखता हूँ कि आपने अपने कलाम के वसीला से ऑलरेडी हमें ब्लेस कर दिया। खुदावंद यीशु मसीह के नाम से आमीन। गॉड ब्लेस यू जी। आप तशरीफ रखें, खुदावंद आपको बरकत दे और खुदावंद यीशु मसीह का हाथ हमेशा आप सब पे ठहरा रहे। तो क्या आप खुश हैं जी? कितने लोग हैं जो खुदावंद यीशु मसीह के लिए खुश हैं, जो आसमान और जमीन का खालिक और मालिक है और जो खुदा का बेटा खुदावंद यीशु मसीह हालेलुया हमारे दरमियान मौजूद है? क्या आपका ईमान है कि खुदावंद यीशु मसीह हमारे दरमियान मौजूद है? अगर आपका ईमान है तो आए उसके जलाल के लिए जोरदार तालियां बजाएंगे। बादशाहों के बादशाह के लिए, खुदावंदों के खुदा के लिए जोरदार तालियां बजाएंगे उसके लिए हालेलुया। और सब जोर से बोलेंगे हालेलुया। बोलो खुदावंद यीशु मसीह के नाम की जय। हालेलुया हालेलुया। खुदावंद आप सबको बहुत ज़्यादा बरकत दे। तो आज हम जिस टॉपिक पर सीखेंगे वो है जी कुव्वत जो आप में है। हालेलुया। इस टॉपिक पे सीखेंगे कुव्वत, इंग्लिश में है पावर इन यू, कुव्वत आप में। हालेलुया। कौन सी कुव्वत? रूहल कुद्दस की कुव्वत। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा देखो मैं तुम्हें अपना इख्तियार दिया देता हूं, जाओ सांपों और बिच्छुओं को कुचलो और दुश्मन की सारी ताकत पर गलबा पाओ, उसकी कुदरत पर गालिब आओ। हालेलुया। तो आज हम जो जिस टॉपिक पर सीखेंगे वो यही टॉपिक है। हालेलुया। कि कुव्वत जो आप में है। गौर से सुनिएगा, फिर आपको पता चलेगा कि कुव्वत क्या है। हालेलुया। और जब वो कुव्वत आप में आती है तो फिर क्या होता है। हालेलुया। उससे पहले जो है वो हम एक कुछ गवाहियों को सुनेंगे खुदा के अजीम खादम ब्रदर ब्रैनम के वसीला से। हालेलुया। ब्रदर ब्रैनम के वसीला से हम जो है वो टेस्टिमोनीज को सुनेंगे, इन गवाहियों को सुनेंगे। आइए हम पहले वो सुनते हैं, फिर हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। गॉड ब्लेस यू। गौर से इनको सुनिएगा। Lives in Tucson. He come here once many years ago with Mr. Kidd and was healed with a standing ulcer for many years. When I went out last fall, Sam had a stone
that the specialists there in Tucson examined him. सैम कॉनली ट्यूसान में रहता था। कई साल पहले वो एक बार यहां मिस्टर किड के साथ आया था। उसे कई सालों से अल्सर था, मगर शिफा पा गया था। जब मैं गुजरे खिजां वहां गया था तो सैम को पथरी पड़ी हुई थी, जिसकी ट्यूसान में एक माहिर ने जांच की थी। He was as big as a marble. Brother Sam Connolly, many of you here know him. He's from Ohio. And he went to the doctor and he said, Sam, make yourself ready next week. I'll take that stone out a couple days from then. वो पथरी संगे मरमर की तरह बड़ी थी। भाई सैम कॉनली, आप में से बहुत सारे लोग उसे जानते हैं। वो ओहायो में रहता है। वो डॉक्टर के पास गया और उसने कहा, सैम, अगले हफ्ते आप खुद को तैयार रखें, मैं ये पथरी निकाल दूंगा। 2 दिन बाद का वक्त दिया था। He said, can I pass the stone, doctor? उसने कहा, क्या मैं ये पथरी खुद खारिज कर सकता हूं डॉक्टर? He said, it's impossible. The stone is too big. डॉक्टर ने कहा, ये नामुमकिन है, पथरी बहुत बड़ी है। So he got him in a car and took him home and he called. He said, I want you to come over and pray for me, Brother Branham. चुनाचे वो उसे कार में बिठाकर घर ले गया। उसने फोन किया और कहा, मैं चाहता हूं आप आएं और मेरे लिए दुआ करें भाई ब्रैनम। Why did he call me for such? And I started to praying for him. उसने मुझे इस तरह क्यों बुलाया? मैंने उसके लिए दुआ करना शुरू कर दी। I said, Sam, it's thus saith the Lord. The stone will pass by itself. मैंने कहा, सैम, खुदावंद यूं फरमाता है, पथरी खुद ब खुद खारिज हो जाएगी। And the next morning he took the stone to the doctor. And he said, the doctor said, Mr. Connell, I don't understand how it happened. अगली सुबह वो पथरी डॉक्टर के पास ले गया और उसने कहा, डॉक्टर ने कहा, मिस्टर कॉनले, मैं समझ नहीं पाया ये कैसे हुआ है। And he said, I am a believer in God. And God passed the stone for me, took it from me. और उसने कहा, मैं खुदा पर ईमान रखता हूं और खुदा ने मुझ में से ये पथरी निकाल दी है, मुझसे अलग कर दी है। The man could hardly believe it, the doctor. Just no more than he could believe that big tumor leaving my wife's side, you know about, see. So he said, शायद ही कोई आदमी इस पर यकीन कर सके डॉक्टर। वो उस बड़े ट्यूमर से बढ़कर यकीन नहीं कर सकता था जो मेरी बीवी के पहलू से निकला था। आप इस बारे में जानते हैं, गौर करें। तो उसने कहा, about 6 months later, which is about 2 weeks ago or 3 weeks ago, Sam Connolly was stricken down by a serious heart condition. तकरीबन 6 महीने बाद या तकरीबन 2 हफ्ते पहले या 3 हफ्ते पहले की बात है, सैम कॉनली दिल की बीमारी में बहुत ज्यादा मुब्तला था। And I don't know the name of Carter or some kind of a heart block or ever what it is. It's a very dangerous. You can't get over it clean. A heart attack and his heart blocked. और मुझे उसका नाम नहीं मालूम, शायद कोरोनरी या एक किस्म से दिल का बंद हो जाना कहते हैं, या ये जो भी है, ये बहुत खतरनाक है, ये नहीं होगा। वो कहते हैं इससे निजात मुमकिन नहीं है, ये एक हार्ट अटैक है और उसका दिल बंद हो गया था। And his limbs swelled out to his ankles, were larger than his leg up here high around his hip. So they took him down to the doctor. The doctor said, take him home peacefully or to the hospital. और उसके अज़ा बहुत ज्यादा सूज गए थे, उसके टखने उसकी टांग से ज्यादा बड़े हो गए थे और कूल्हे तक सूजन पहुंच गई थी। चुनाचे वो उसे डॉक्टर के पास ले गए।
डॉक्टर ने कहा इसे आराम से घर या अस्पताल ले जाएं। Sam said, I don't want to go to the hospital. सैम ने कहा मैं अस्पताल नहीं जाना चाहता। Said, take him home and put him in the bed and don't you move head, hand, or foot for 6 months. Said you could die at any minute. कहा इसे घर ले जाएं और इसे बिस्तर पर डाल दें और आप 6 माह तक सर, हाथ या पांव नहीं हिला सकते हैं। कहा आप किसी भी लम्हे मर सकते हैं। And Brother Norman called and we went over that night to see Brother Sam. And when we prayed for him and the Lord spoke. और भाई नॉर्मन ने फोन किया और हम उसी रात भाई सैम से मिलने के लिए चले गए। जब हमने उसके लिए दुआ की तो खुदावन ने कलाम किया। And the next morning, Sam went down to the doctor's office with his breechy legs pulled up, stood before the doctor and said, "Look at me, doctor." और अगली सुबह सैम नीचे डॉक्टर के दफ्तर में चला गया और टांगों से अपनी पतलून ऊपर चढ़ाकर और डॉक्टर के सामने खड़े होकर कहा मुझे देखें डॉक्टर साहब। And the doctor put him under an electrical cardiogram and he said, "I don't understand it." Said, "Go on back to work." He said, "What church do you belong to?" डॉक्टर ने उसका इलेक्ट्रिकल कार्डियोग्राम किया और उसने कहा मैं इस बात को समझ नहीं पाया हूं। कहा काम पर वापस जाएं। उसने पूछा आप किस चर्च से ताल्लुक रखते हैं? He said, "I don't belong to any of them." उसने कहा मैं इनमें से किसी चर्च से ताल्लुक नहीं रखता हूं। He said, "You can't be a Christian without belonging to them denominations. You have to be." See, that's all the doctor knows. Sam was a nut to him. उसने कहा आप इन तंजीमों से ताल्लुक रखे बगैर मसीही नहीं हो सकते हैं। आपको ताल्लुक रखना पड़ेगा। देखें यही सब कुछ था जो डॉक्टर जानता था। सैम डॉक्टर की नजर में एक नट था। He was a nut to Sam by asking such a question. और डॉक्टर सैम की नजर में एक नट था जो उससे ऐसा सवाल पूछ रहा था। Then what happened? Sam come over and he said, "What can I say to anybody that tells me such things, Brother Branham?" फिर क्या हुआ? सैम आगे आया और उसने कहा ब्रदर ब्रैनम मैं इन लोगों से क्या कहूं जो मुझसे ऐसी बातें पूछते हैं। Tell them that you belong to the one and only church. You don't join it. It's not a denomination. You're born into it. इन्हें बताएं आप वाहिद और हकीकी कलीसिया से ताल्लुक रखते हैं। आप उसमें शामिल नहीं होते हैं बल्कि आप उसमें पैदा होते हैं। ये कोई तंजीम नहीं है। A little lady, about 6 months ago, leaning on the bosom of Sister Norman. I forget her name. Very pretty little woman, about 30 years old. तकरीबन 6 माह पहले की बात है। एक खातून थी जो सिस्टर नॉर्मन के सहारे पर थी। उसका नाम तो मुझे याद नहीं मगर वो तकरीबन 30 साल की नहायत खूबसूरत औरत थी। Her and her husband had separated, and she took leukemia, and she had been in such a condition that she could hardly get around. उसकी और उसके शोहर की अलैदगी हो गई थी और उसे ल्यूकीमिया हो गया था। उसकी हालत इतनी खराब हो गई थी कि वो बामुश्किल हरकत कर सकती थी। And finally it got worse until the doctors put her in a bed, and the doctors visited her until the time come. They give her until the following Wednesday. She'd be dead by Wednesday. और आखिरकार उसकी बीमारी यहां तक बढ़ गई कि डॉक्टरों ने उसे बिस्तर पर डाल दिया और डॉक्टर वक्त आने तक उसकी इयादत करते रहे। उन्होंने उसे अगले बुध तक का वक्त दे दिया। वो बुध तक मर जाएगी। And Miss Norman somehow got her out of the bed and brought her over and had to hold her up in a chair. And as the little fellow sat there pitching back and forth and gray as she could be, और मिसिज नॉर्मन ने उसे किसी तरह बिस्तर से उतारा और उसे लेकर आई और उसे एक कुर्सी पर बिठाकर उसे सहारा देती रही।
اور وہ جوان عورت وہاں بیٹھی تھی اور آگے پیچھے ٹکرا رہی تھی اور سفید ہو گئی تھی جتنی وہ ہو سکتی تھی. Got all over the skin from the cancer, leukemia. کینسر لوکیمیا سے اس کی جلد کا رنگ پیلا ہو چکا تھا. I said, well, I can pray for you, sister. میں نے کہا خیر بہن میں آپ کے لیے دعا کر سکتا ہوں. And her trying to speak and the tears in her eyes, she said, اور وہ بولنے کی کوشش کر رہی تھی اور اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. اس نے کہا I said, are you a Christian? میں نے کہا کیا آپ ایک مسیحی ہیں؟ She said, I'm a Methodist. اس نے کہا میں ایک میتھوڈسٹ ہوں. I said, I asked you if you was a Christian. میں نے کہا میں نے آپ سے پوچھا ہے کیا آپ ایک مسیحی ہیں؟ And she said, you mean you belong to the Christian church? اور اس نے کہا کیا آپ کا مطلب ہے میں کس مسیحی کلیسیا سے تعلق رکھتی ہوں؟ I said, no, ma'am. I mean, are you born of the Spirit of God and love the Lord Jesus? میں نے کہا نہیں محترمہ میرا مطلب ہے کیا آپ خدا کے روح سے پیدا ہوئی ہیں اور خداوند یسوع سے پیار کرتی ہیں؟ She said, well, I've always belonged to the church. اس نے کہا اچھا میں نے ہمیشہ کلیسیا سے تعلق رکھا ہے. I said, if God will let you live, will you promise me that you will return to me and let me show you the way of the Lord more plainer? میں نے کہا اگر خدا آپ کو زندہ رکھے تو کیا آپ مجھ سے وعدہ کریں گی آپ میرے پاس لوٹ کر آئیں گی اور میں خداوند کی راہ کو واضح طور سے آپ پر ظاہر کروں گا. She said, I promise God anything if he'll spare my life, I'll serve him. اس نے کہا میرا وعدہ ہے اگر خدا میری زندگی بچائے تو میں کسی بھی طرح اس کی خدمت کے لیے تیار ہوں. Just then a vision come. Said, thus saith the Lord. Don't make ready. Tear up your things for your death day after tomorrow. That's on Monday and she's to die Wednesday. You're not going to die. پھر اسی گھڑی رویا آئی اور کہا گیا خداوند یوں فرماتا ہے پرسوں ہونے والی موت کی تیاری مت کریں بلکہ اپنی وہ چیزیں پھاڑ دیں. اور وہ پیر کا دن تھا اور اسے بدھ والے دن مر جانا تھا. آپ مرنے والی نہیں ہیں. Last Sunday, a week from this Sunday, I sat with her in the room, gained 30 some odd pounds. The doctor said there's not one trace of the leukemia can be found anywhere. گزشتہ اتوار اس اتوار سے ایک ہفتہ پہلے میں اس کے ساتھ کمرے میں بیٹھا ہوا تھا اور اس کا وزن کوئی 30 پاؤنڈ بڑھ گیا ہے اور ڈاکٹر نے کہا ہے لیوکیمیا کا کہیں بھی کوئی نام و نشان تک نہیں ہے. And she wanted to know, and I sent her down to be baptized in the name of Jesus Christ in an irrigation ditch. The way of the Lord. اور وہ جاننا چاہتی تھی اور میں نے اسے بپتسمہ لینے کے لیے بھیج دیا تاکہ خداوند کی راہ میں یسوع مسیح کے نام میں ایک نہر میں بپتسمہ لے. Might be a پریز گاڈ ہاللیلویا. میرا ایمان ہے کہ آپ نے ان گواہیوں کے سبب سے برکت کو ریسیو کیا ہے. تو آئیں اپنے ٹاپک کی طرف ہم آگے بڑھتے ہوئے پاور جو آپ میں ہے. ہاللیلویا. میرے بھائیوں میری بہنوں وہ پاور کیا ہے؟ وہ پاور جو ہے وہ روح القدس ہے. وہ خداوند یسوع مسیح کا مسا ہے. ہاللیلویا. آپ بائبل مقدس کو پڑھیں تو خداوند یسوع مسیح نے اپنے رسولوں سے کہا جب تک قوت کا لباس نہ ملے جب تک وہ پاور نہ ملے بالا خانہ میں ٹھہرے رہنا. ہاللیلویا. اور وہ جو ہے وہ وہاں پر ٹھہرے ہیں اور جب 10واں روز ہوا 10 دن گزرے. ہاللیلویا. تو روح القدس وہاں پر آ گیا. وہ پاور وہاں پہ آ گئی اور جو وہ پاور یسوع مسیح کے رسولوں کے اندر آ گئی. ایک رسول کے اندر وہ پاور نہیں آئی تھی. اس کا نام یہودا اسکریوتی تھا کیونکہ وہ ریاکار تھا. یاد رکھے کلام کے معاملے میں ریاکاری مت کریں. بائبل کے معاملے میں ریاکاری مت کریں. آپ بائبل کی بات کریں کلام کی بات کریں. وہ لوگوں کے لیے برکت کا سبب ہوگی. کیونکہ
جبکہ یہ قوت جو ہے یہ خدا کا مسا ہے جو مائنڈ کو کھولنے کی قدرت رکھتا ہے، جو ذہنوں کو کھولنے کی قدرت رکھتا ہے۔ اب سنیں، جب وہ پاور ان کے اندر آ گئی، ہاللویہ، پہلے تو وہ ڈرتے تھے، جب یسوع مسیح کو پکڑنے کے لیے آئے تو سر بھاگ گئے، شاگرد بھاگ گئے، لیکن جب وہ پاور اندر آ گئی تو پھر بھاگے نہیں ہیں، ہاللویہ، پھر دلیری سے کلام کی پریچنگ کی ہے، کلام کی منادی کی ہے۔ جب وہ پاور ان کے اندر آ گئی، ہاللویہ، بائبل مقدس کو پڑھے، جب پترس اور یوحنا ہیکل کے طرف جو ہے وہ جا رہے تھے، عبادت کے لیے جا رہے تھے، تو وہاں ہیکل کے دروازے پہ ایک جنم کا لنگڑا بیٹھا ہوا تھا، اور جو وہ زندگی میں کبھی نہیں چلا تھا، ہاللویہ، اس نے کبھی چل کر نہیں دیکھا تھا، وہ اس کے ریلیٹیو اس کو لے کر آتے اور جو ہے وہ وہاں پہ لٹا دیتے تاکہ وہ بھیک مانگے۔ جب پترس اور یوحنا، ہاللویہ، جب وہ ہیکل کی طرف جا رہے تھے، وہ جب اس کے پاس پہنچے، اس نے ہاتھ بڑھایا تاکہ ان سے بھیک مانگی جائے۔ اب غور سے سنیے گا، ہاللویہ، میرے بھائیوں میری بہنوں، وہ سبت کا دن تھا، جب جو ہے وہ جب اس نے بھیک مانگی تو پترس نے کہا ہوگا، بھائی سونا چاندی روپیہ پیسہ ہمارے پاس نہیں ہے، وہ تو تب ہوتا تھا جب میں مچھلیاں پکڑتا تھا، میرے پاس پیسے ہوتے تھے، میرے پاس وہ سکے ہوتے تھے، لیکن اب میرے پاس نہیں ہے، مگر ایک چیز ہے، ہاللویہ۔ اب وہ کون سی چیز ان کے اندر تھی؟ وہ پاور ان کے اندر تھی، وہ مسا ان کے اندر تھا، اور خداوند یسوع مسیح ان کے اندر تھا، ہاللویہ۔ بائبل کو پڑھیں، یسوع مسیح نے کہا میں دنیا کے آخر تک تمہارے ساتھ ہوں، پھر خداوند یسوع مسیح نے کہا میں تمہارے اندر ہوں گا، ہاللویہ، روح القدس کی صورت میں، ہاللویہ۔ میرے بھائیوں میری بہنوں، بائبل کو جب پڑھتے ہیں، جب وہ پاور پترس کے اندر آئی، جب یوحنا کے اندر آئی، تو پترس نے کہا ذرا ہماری طرف غور سے دیکھ، ہاللویہ، نظر کر، ہماری طرف غور کر، ہاللویہ، سونا چاندی روپیہ پیسہ ہمارے پاس نہیں ہے، مگر ایک چیز ہمارے پاس ہے، ہمارے پاس وہ قوت ہے، ہمارے پاس وہ پاور ہے، ہاللویہ، ہمارے پاس خداوند یسوع مسیح ہے۔ سب بولیں گے ہاللویہ، آئیں یسوع مسیح کے لیے زوردار تالیاں بجائیں گے، بادشاہوں کے بادشاہ کے لیے زوردار تالیاں بجائیں گے، اس قوت کے لیے زوردار تالیاں بجائیں گے، اس پاور کے لیے زوردار تالیاں بجائیں گے، اور جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، ہاللویہ۔ میرے بھائیوں میری بہنوں، اس نے کہا ایک جو ہے وہ جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ تمہیں دیتے ہیں، وہ کیا ہے؟ جب کیونکہ وہ روح القدس ان کے اندر تھا، وہ پاور ان کے اندر تھی، وہ پاور انہوں نے استعمال کی اور ہاتھ بڑھایا اور ہاتھ ملایا اس کی طرف، ہاللویہ، اس کے ساتھ ہاتھ ملایا۔ پترس نے کہا یسوع مسیح ناصری کے نام سے اٹھ اور چل پھر، ہاللویہ۔ بائبل کہتی ہے وہ پاور ٹرانسفر ہو گئی، وہ پاور جو پترس کے اندر تھی، جو یوحنا کے اندر تھی، وہ اس لنگڑے کے اندر چلی گئی، ہاللویہ۔ اس کے پاؤں میں پاور آ گئی، اس کی ٹانگوں میں پاور آ گئی، اس کے پٹھوں میں پاور آ گئی، ہاللویہ۔ اور جب پاور آئی وہ اپنے قدموں پر کھڑا ہو گیا، ہو سکتا ہے وہ جمپنگ کرنے لگ گیا ہو سکتا ہے وہ اچھل کود کرنے لگ گیا ہو، ہاللویہ۔ اور بائبل کہتی ہے وہ کبھی ہیکل میں نہیں گیا تھا، وہ دروازے پہ بیٹھا بھیک مانگتا تھا، مگر جب پاور اندر آئی، جب قوت اندر آئی تو پھر بھیک مانگنا بند، ہاللویہ۔ وہ سیدھا ہیکل میں گیا اور ہیکل میں جا کر خداوند کی حمد و ثنا کرنے لگا۔ سن لیں، اگر آپ اتوار کو گھر پہ بیٹھے رہتے ہیں، تو چلا جا، تو چلی جائے، تو چلا جا، تو چلی جائے، ارے سر پھر پاور نہیں ہے آپ کے اندر۔ اگر آپ کے اندر وہ پاور ہے تو آپ کو وہ گھر میں بیٹھنے نہیں دے گی، وہ پاور آپ کو خدا کی حضوری میں لے کر جائے گی، ہاللویہ، وہ قوت آپ کو لے کر جائے گی۔ اب سنیں، برادر برینہم کہتے ہیں سمسون نبی، غور سے سنیے گا، سم ٹائم لوگ کہتے ہیں برادر برینہم کا نام لیتے ہیں، میرے بھائی میری بہن، اس بات کو سنیں جو نبی نے کہی ہے، ہاللویہ۔ اور آپ کہیں گے نبی کی خدمت کیسے ہو سکتی ہے؟ افسیوں 4:11 کو پڑھیں، پھر آپ کو پتا چلے گا 5 خدمتیں ہیں، ہاللویہ۔ اور ہر زمانے کے اندر خدا ایک نبی کو بیچتا ہے، بائبل کو سٹڈی کیجئے گا، ہاللویہ۔ میرے بھائیوں میری بہنوں یاد رکھیں، خدا کے خادم برادر برینہم نبی کہتے ہیں سمسون نبی، وہ کوئی جو ہے وہ بڑا جو ہے وہ باڈی بلڈر نہیں تھا، وہ کوئی جو ہے وہ بڑا جو ہے وہ مسل اس کے نہیں تھے، وہ بڑا لمبا چوڑا نہیں تھا، وہ ایک سنگل باڈی بندہ تھا، ہاللویہ، وہ میرے اور آپ کی طرح کا تھا، ہاللویہ۔ لیکن جب پاور اس کے اندر آئی، ہاللویہ، برادر برینہم کہتے ہیں جب اناؤنٹنگ سیمسن کے اندر آئی، ہاللویہ، 3000 لوگ اس کے مقابلے کے لیے کھڑے تھے،
3,000 لوگ اس کے مقابلے کے لیے کھڑے تھے، اور جب پاور اس کے اندر آئی اس نے ایک گدھے کا جبڑا لیا، ہالےلویا، اور 3,000 لوگوں کی لاچھیں بچھا دی وہاں پہ، ہالےلویا، 3,000 لوگوں کو مار دیا۔ بائبل کو پڑھیں، اس نے اس پاور نے جو سمسن کے اندر آئی، جو سمسون نبی کے اندر آئی، جو خدا کے بندہ کے اندر آئی، ہالےلویا، تو پھر ہزاروں لوگ بھی کچھ نہیں ہیں، وہ پاور اس کے اندر آئی، ہالےلویا۔ میرے بھائیوں میری بہنوں، یاد رکھیں، اب اگلی بات، جب وہی پاور جس قوت کی ہم بات کر رہے ہیں، در حقیقت خدا کے نبی کہتے ہیں، برادر برینم کہتے ہیں، وہ پاور کیا ہے؟ وہ پاور خدا خود ہے۔ جب وہ آپ کے اندر آتا ہے تو پھر نہ کو بیماری ٹھہر سکتی ہے، نہ کو پریشانی ٹھہر سکتی ہے، نہ کو پرابلم ٹھہر سکتی ہے، نہ جو ہے وہ شیطان ٹھہر سکتا ہے، نہ بدروئیں ٹھہر سکتی ہیں، پھر کچھ بھی آپ کے آگے ٹھہر نہیں سکتا، ہالےلویا۔ پھر آپ غلبہ پائیں گے، پھر آپ طاقت پائیں گے، پھر آپ قوت کو حاصل کریں گے، پھر آپ جو ہے وہ اس پر فتح حاصل کریں گے، ہالےلویا۔ اب سنیں، داؤد جو تھا، مقدس داؤد کو آپ دیکھیں، وہ ایک نوجوان لڑکا تھا، جب ایک فلسطین نے خدا کی قوم کو للکارا، اب جو ہے وہ فلسطین بڑا لمبا چوڑا تھا، بڑا باڈی بلڈر تھا، اب اس کے مقابلے کے لیے کوئی نہیں جا رہا تھا۔ آپ بائبل مقدس کو پڑھے تو آپ کو پتا چلے گا سر، جب وہاں پر داؤد گیا تب وہ ایک بچہ تھا، بھیڑ بکریاں وہ چراتا تھا، مگر بڑا جو ہے وہ پاور اس کے اندر تھی، ہالےلویا۔ وہ بڑا خدا پرست تھا، وہ خدا سے پیار کرتا تھا، وہ حمد و ثنا کرتا تھا، وہ اپنے بیڑوں کے سے پیار کرتا تھا، ہالےلویا۔ جب وہ وہاں پر گیا، اس نے دیکھا ایک فلسطی جو ہے وہ للکار رہا ہے، خدا کی قوم کو للکار رہا ہے۔ اب جو ہے وہ خدا کی قوم کو للکار رہا ہے۔ اس نے کہا اپنے بھائیوں سے، جاؤ تم تو جو ہے وہ اس جو ہے وہ فوج میں ہو، سپاہی ہو، فائٹ کرو، ہتھیار میرے پاس ہیں۔ انہوں نے کہا جا تیرے پاس ٹریننگ نہیں ہے، تیرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، تجھے پتہ نہیں ہے ان چیزوں کا، تجھے کیا پتہ جنگ کا؟ جا کے بھیڑ بکریاں چرا، ہالےلویا۔ انہوں نے کہا جا کر بھیڑ بکریاں چرا۔ اس نے کہا جا، تو کدھر آ گیا بھائی؟ بھیڑ بکریاں کہاں ہیں؟ اس نے کہا ٹینشن نہ لو، میں صحیح انہیں سیو کر کے آیا ہوں، ان کے لیے ایک رکھوالا چھوڑ کے آیا ہوں، فائٹ کرو۔ انہوں نے کہا نہیں، اس سے کوئی فائٹ نہیں کر سکتا۔ اس نے کہا میں اس سے فائٹ کروں گا، کیونکہ وہ پاور جب اس کے اندر آ گئی تو اس نے کہا آئی ول فائٹ ود ہم، میں اس کے ساتھ فائٹ کروں گا۔ یہ ہوتا کون ہے جو خدا کے لوگوں کو للکارے، جو خدا کو للکارے؟ میں اسے جو ہے وہ میں فائٹ کروں گا، ہالےلویا۔ اب سنیں، بادشاہ سول کو پتا چلا تو اس لڑکے کو اس کے پاس پہنچایا گیا، داؤد کو اس کے پاس پہنچایا گیا، ہالےلویا۔ انہوں نے کہا یہ لڑے گا اس کے ساتھ۔ بادشاہ نے کہا تو لڑے گا؟ اس نے کہا یس آئی ول فائٹ ود ہم، میں اس کے ساتھ لڑوں گا۔ خدا کے خادم برادر برینم کہتے ہیں، نبی فرماتے ہیں کہ جو ہے وہ بادشاہ نے جو ہے جاتی جولیت کی سٹوری بتانا اس کا شروع کی، اس کے بارے میں گوائیاں بتانا شروع کر دی، کیسے اس نے بڑی فتح جو ہے وہ اس نے حاصل کی ہے۔ اس نے کہا سن بادشاہ سلامت، داؤد بادشاہ، ہالےلویا، جب وہ چھوٹا بچہ تھا اس نے کہا، چھوٹا لڑکا تھا، اس نے کہا بادشاہ سن، اس کی گواہیاں نہ مجھے بتا، میری گواہی سن، ہالےلویا۔ ایک دن ایک شیر آیا، میری بھیڑ کا بچہ اٹھا کے لے گیا، گار کے پیچھے گیا، اس کا جبڑا چیر ڈالا، اور شیر کے جو ہے وہ جبڑے سے جو ہے وہ اس بچے کو واپس لے کر آیا۔ پھر ایک دن ریچھ آ گیا، میں نے اس کو مار ڈالا۔ یہ کیسے ہو گیا سر؟ کیونکہ جب پاور داؤد میں آئی تو اس نے شیر کو مار ڈالا۔ جب پاور داؤد کے اندر آئی، جب وہ قوت داؤد کے اندر آئی، اس نے ریچھ کو مار ڈالا، ہالےلویا۔ میرے بھائیوں میری بہنوں، اب وہی پاور دوبارہ اس کے اندر آئی تو اس نے جاتی جولیت کا سر قلم کر دیا، ہالےلویا۔ آئے اس پاور کے لیے جو خدا خود ہے، زوردار تالیاں بجائیں گے۔ اس لیے میرے بھائیوں میری بہنوں، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس سے پاور مانگنے کی ضرورت ہے، اس سے قوت مانگنے کی ضرورت ہے۔ اگر وہ قوت آپ کے پاس ہے تو شیطان آپ کے پاؤں کے نیچے ہے، کینسر آپ کے پاؤں کے نیچے ہے، ٹی بی آپ کے پاؤں کے نیچے ہے، بلڈ پریشر آپ کے پاؤں کے نیچے ہے، ہر طرح کی ہیپاٹائٹس آپ کے پاؤں کے نیچے ہے، ہر طرح کی پرابلم آپ کے پاؤں کے نیچے ہے، ہر طرح کی پریشانی آپ کے پاؤں کے نیچے ہے، ہالےلویا۔ اس لیے سر ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، اس سے پاور مانگنے کی ضرورت ہے، اس سے قوت مانگنے کی ضرورت ہے، ہالےلویا۔ وہ فتح مند خدا ہے، وہ پاور جب آپ کے اندر آئے گی آپ بھی فتح یاب ہوں گے۔ سو گاڈ بلیس یو، خداوند آپ کو برکت دے، اور خداوند یسوع مسیح کا ہاتھ ہمیشہ آپ سب پہ ٹھہرا رہے۔ آئے ہم دعا مانگتے ہیں، آئے اپنے قدموں پر کھڑے ہوں گے، دعا مانگیں گے۔ اگر کوئی بھائی یا بہن بیمار ہے جو چاہتا ہے کہ اس کے لیے دعا کی جائے تو آئے پھر اس کے لیے ہم دعا مانگیں گے۔
اپنی بیماری جو بھی آپ کی بیماری ہے اس پر ہاتھ رکھ لیں اور ایمان خداوند یسوع مسیح پر رکھ لیں, آپ شفا پائیں گے. آئیں دعا مانگتے ہیں. آسمان اور زمین کے خالق اور مالک, آپ کی بارگاہ میں جھکتا ہوں خداوند, آپ جو کل آج بلکہ ابد تک یکساں ہیں. خداوند آپ کی شکر گزاری کرتا ہوں آج خداوند اس میٹنگ کے لیے, اس بابرکت عبادت کے لیے. آپ کے لوگ شفا پائیں, آپ کے لوگ خداوند برکت حاصل کریں, بے روزگار